दुनिया के ताने, दुनिया की ऐसी नज़रें इंसान के जिगर को छलनी कर देती। मामला कुछ ज़िंदगी में, कुछ घर में ऐसा माहौल क्रिएट होना चाहिए जैसे बाप बेटी को समझे, बीवी खामद को समझे। बिलीव करें कि इनका पूरा जिस्म लर्जिश कर रहा है, इनका पूरा जिस्म कांप रहा है। आप इनकी आवाज़ से इनके दर्द का अंदाज़ा लगाएं, इनकी तकलीफ़ का अंदाज़ा लगाएं। खुर्रम साहब, रात को नींद आती है आपको? सोते हैं आप? सोना बहुत मुश्किल है। ये ज़िंदगी इतनी टफ हो जाती है कि नींद क्या है? नींद सुकून है। तो जब सुकून ही चला जाए तो पीछे क्या रह जाता है? सूली चिखा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल। मैं हूं ज़ुबैर रवान। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हमने मैसेज देना है बहुत सारी बहनों को, बहुत सारी बेटियों को। आजकल घर से भाग जाने वाले वाक़यात आम होते जा रहे हैं। पिछले दिनों आपने वाक़या दुआ वाला भी देखा होगा, निमरा वाला भी, और इस तरह के बहुत सारे वाक़यात होते रहते हैं हमारे मुल्क में। जब बेटियां घर से भाग जाती हैं, फिर बाप के ऊपर क्या गुज़रती है। बाप सोता है, बाप नहीं सोता, किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। आज मेरे साथ एक बाप मौजूद है जिनके साथ ऐसा ही हुआ। जिस बेटी को इन्होंने बड़े नाज नखरों से पाला था, एक दिन वही किसी और के साथ भाग गई। उस वक्त इनके ऊपर क्या गुजरी थी। ये बड़ा मुश्किल है इस तरह मीडिया पे आना, मगर ये बहुत सारी बहनों, बहुत सारी बेटियों की ज़िंदगी को तबाह होने से बचाने के लिए आज इस तरह ये वीडियो बनवा रहे हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं। सर, सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही करूँगा कि जब वो वाली बेटी जिसे बाप पूरी दुनिया से बढ़ के प्यार करता है, मोहब्बत करता है, वही जब घर से भाग जाती है किसी के साथ, उस वक्त बाप के दिल पे क्या गुजरती है? जो बाप है ना, जो लफ्ज़ बाप है, वो तो मर जाता है, उसकी ज़िंदगी अजीरन हो जाती है। दुनिया के ताने, दुनिया की ऐसी नज़रें इंसान के जिगर को छलनी कर देती है। बेटी एक ऐसा बाप के लिए एक पर्दा है, उसकी पग है, उसकी इज्जत है। जब ये उतरती है ना, तो इंसान सिर्फ ज़मीन पे नहीं चलता, वो सिर्फ ये देखता है कि अब मैं ज़मीन के नीचे कैसे जाऊँ, अब मुझे बस जीना नहीं है। और सबसे ज़्यादा जो मोहब्बत होती है ना, वो बाप की बेटी से होती है। ये कोई नई बात नहीं है। बाप बेटी से ऐसे मोहब्बत करता है जैसे माँ से मोहब्बत करता है। खुर्रम साहब, बड़ी आपने हिम्मत दिखाई है कि आप इस तरह वीडियो बनवा रहे हैं, आप इस तरह मीडिया पे आए हैं। आपका जो मकसद है वो बड़ा नेक है कि आप बताना चाह रहे हैं हमारी बहुत सारी बहनों को कि वो तो जब चली जाती हैं, फिर पीछे जो क़यामत वो छोड़ के जाती हैं, वो बड़ी दर्दनाक होती है, वो बड़ी तकलीफ़ देह होती है। क्या लगता है आपकी बेटी क्यों चली गई किसी और के साथ? आपको कभी वो वजह समझ आई है? इसमें शायद मैं ये समझता हूँ कि मामला कुछ ज़िंदगी में, कुछ घर में ऐसा माहौल क्रिएट होना चाहिए जैसे बाप बेटी को समझे, बीवी खामद को समझे। इस तरह के जो निज़ाम होते हैं ना, इसको दोस्ताना माहौल में लेके आना चाहिए। बाप बेटी से शेयर करे, बेटी बाप से शेयर करे। ये शरीयत में भी है कि जैसे उन्होंने नाज नखरों से पाला होता है, बेटियां झिझकती हैं। कुछ माहौल भी ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से
بیٹیاں جو ہیں باپ سے بات نہیں کرتی، لیکن ماں کے ذریعے تو بات ہو سکتی ہے، لیکن ایسا قدم اٹھا جانا جس سے اس کی جو تمام تر جو اس کی پرورش ہے، اس کی محبت ہے، اس کو سب روند کے چلے جانا، یہ کوئی وہ بات تو نہ ہوئی تھی۔ خرم صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں اور آپ بلیو کریں کہ ان کا پورا جسم لرزش کر رہا ہے، ان کا پورا جسم کانپ رہا ہے۔ آپ ان کی آواز سے ان کے درد کا اندازہ لگائیں، ان کی تکلیف کا اندازہ لگائیں۔ خرم صاحب رات کو نیند آتی ہے آپ کو؟ سوتے ہیں آپ؟ سونا یہ سونا بہت مشکل ہے، یہ زندگی اتنی ٹف ہو جاتی ہے کہ نیند کیا ہے؟ نیند سکون ہے، تو جب سکون ہی چلا جائے تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ سولی چکھا۔ یہ میری دعا ہے کہ کبھی کسی باپ پہ ایسا وقت نہ آئے کہ وہ اتنی اذیت سے لائف گزارے، اپنی تمام تر جو اس کی محبت ہے وہ اپنے بچوں میں ہوتی ہے، اور بچوں میں زیادہ بیٹیوں سے ہوتی ہے۔ بیٹی کو پالنے کے لیے کیا کیا قربانی دی تھی آپ نے خرم صاحب؟ دیکھیے جی، قربانی ان کے لیے کیا ہوتی؟ مشقت کر کے اپنے آپ کی جو تمام تر توجہات ہوتی ہیں زندگی کی وہ تو ختم ہو جاتی ہیں، پھر بچوں کے لیے ہوتا ہے سارا کچھ۔ ان کے لیے دن رات محنت، ان کی توجہ، پڑھائی، ان کے لوازمات، کپڑا وغیرہ جو بھی ان کے منہ سے نکلے، وہ باپ تو کوشش کرتا ہے کہ میں مر کے بھی لے آؤں۔ ایک سوال بڑا اہم ہے، میرے ذہن میں ابھی آیا ہے کہ جب بیٹیاں گھر سے چلی جاتی ہیں ایسے بغیر بتائے، یا پھر اب مجھے یہ لفظ کہنا نہیں چاہیے لیکن میں مجبور ہو گیا ہوں کہ جب بیٹیاں گھر سے بھاگ جاتی ہیں تو جو ماں باپ ہوتے ہیں ان کی محبت کم ہو جاتی ہے۔ ہاں، یہ لفظ محبت اس میں جو ہے نا، یہ پھر محبت تبدیل ہو جاتی ہے کرب میں۔ ایک محبت ہوتی ہے، کرب ہوتا ہے، وہ کرب میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ نہ محبت رہتی ہے، نہ وہ، پھر وہ ایک چکھا میں چلا جاتا ہے، چنتا، چکھا، آگ، ہر ٹائم، ہر وقت کچھ نہ اس کے دماغ میں ایسے چلتا ہے جیسے دوزخ کی بہا ہوتی۔ جب بیٹی گھر سے گئی تو میرے ساتھ یہ جو باپ بیٹھا ہے، اسے کیا کیا باتیں سننی پڑی لوگوں کی؟ دیکھیں جی، ایک تو باتیں تو جو سنتے ہیں وہ تو دنیا ہے، انہوں نے کسی کو نہیں بخشا، لیکن جو اس کے اندر جو نظام چل رہا ہوتا ہے نا، یہ اسی میں مر جاتا ہے۔ لوگوں کو تانے تو چلو، لیکن کرب جو ہے نا اس کے اندر ہے، اس کو اپنی وہ چیزیں یاد آتی ہیں کہ جو وہ اپنی اولاد سے کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا جو صلہ جو اس کو ملتا ہے نا آؤٹ پٹ میں، وہ اسی میں سے نہیں نکلتا کہ یار میں نے ان کے ساتھ کیا کیا، اب یہ میرے ساتھ کیسے کرے۔ تو یہ دعا ہے کہ کسی باپ کے ساتھ ایسا نہ ہو۔ بیٹیوں کو چاہیے کہ باپ جو ہے نا اس کی پگ
اس کے سر پہ ہوتی ہے، اس کی پاک کی حفاظت کرے، یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ وہ باپ جو اپنے منہ سے نوالے نکال کے اپنے بچوں کے منہ میں ڈالتا ہے، ان کو پالتا ہے، ان کو بڑا کرتا ہے، ان کی پرورش کرتا ہے، دن رات سردی گرمی دھوپ بارش محنت کرتا ہے، پھر اس باپ کے ساتھ اگر ایسا ہو تو کیا گزرے گی اس باپ کے اوپر بھی۔ خرم صاحب ان کا سر جھکا ہوا ہے، ایک وقت تھا کہ یہ سر اٹھا کے چلا کرتے تھے، مگر جب بیٹی کسی اور کے ساتھ بھاگی تب یہ باپ سر اٹھا کے نہیں چل سکتا۔ اب یہ صحیح طرح اپنی وہ والی تکلیف ایکسپلین نہیں کر پا رہے، آپ اس کرب کو خود محسوس کیجئے گا۔ یہ صرف بتانے آئے ہیں، یہ صرف روکنے آئے ہیں بہت ساری بیٹیوں کو، بہت ساری بہنوں کو کہ خدا کے لیے ایسا مت کیجیے گا۔ یہ جو بعد میں آتے ہیں، جو خواب دکھاتے ہیں، سنہری خواب دکھاتے ہیں، یہ سارے وقتی ثابت ہوتے ہیں۔ محبت صرف باپ کر سکتا اپنی بیٹی کے ساتھ، اس سے بڑھ کے کوئی بھی پیار نہیں کر سکتا اپنی بیٹی کے ساتھ۔ وہ بیٹی جو اس باپ کی پگ کو، اس کی عزت کو پاؤں کے نیچے روند کے چلی جاتی ہے، وہ پھر خوش نہیں رہ سکتی۔ ابھی الفاظ یا جذبات اینڈ ہو گئے ہیں۔ سر کچھ اور کہنا چاہیں گے آپ؟ یہ پیغام ہے میرا سب بیٹیوں کے لیے کہ خدارا اپنے ماں باپ کو سمجھے، ان کی عزت آپ کے دم سے، ان کا چلنا پھرنا آپ کے دم سے، ان کو ایسے کرب میں مبتلا نہ کرے۔ آپ نے ٹھیک فرمایا کہ جو لفظ محبت ہے وہ بازارو نہیں ہے، وہ اپنے رشتوں میں ہے۔ جہاں ماں باپ چاہیں، اگر آپ چاہتے ہیں تو ماں باپ سے شیئر کریں، ایسے نہ جائیں، ایسے رسوا نہ کریں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کامیابی لے لی، لیکن اصل میں انہوں نے اپنے آپ کو گمراہ کر لیا۔ اس میں راحت نہیں آئے گی، ساری زندگی راحت نہیں آتی۔ جو ماں باپ کو ایسے چھوڑ کے جاتے ہیں نا، اس کو راحت نہیں آتی۔ وہ ایک پنجابی کا محاورہ ہے کہ جنہیں ماں پیو نو ستایا انہیں پھر سکھ نہیں پایا۔ تو جب باپ کی یہ کنڈیشن ہے تو پھر وہ بیٹی کیسے خوش رہ سکتی ہے؟ تو اللہ کرے جو یہ ویڈیو بنانے کا ہمارا مقصد ہے وہ پورا ہو، ہماری بہت ساری بہنیں، ہماری بہت ساری بیٹیاں ایسا قدم اٹھانے سے رک جائیں۔ میں اکثر کئی ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں کہ جب تک ہماری بہنیں یا پھر بیٹیاں گھر کی چار دیواری کے اندر رہتی ہیں وہ صرف تب تک محفوظ ہوتی ہیں۔ جیسے ہی وہ قدم باہر رکھتی ہیں پھر بہت سارے بھیڑیے، بہت سارے درندے ان کو نوچنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کرے سر کو دلی سکون ملے۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ اس سے پہلے آخری بات والدین سے کرنا چاہوں گا کہ اپنے بچوں کو اپنا دوست بنا لیں تاکہ وہ اپنا ہر دکھ سکھ، ہر چھوٹی سی چھوٹی بات آپ سے شیئر کریں۔ یہ جو بیچ میں گیپ آتا ہے اس کی وجہ سے پھر فاصلے بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اینڈ یہ نکلتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے بچوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔